انہوں نے 15 پہ کال کی ہے لیکن اس کا کوئی ہمیں رزلٹ نہیں ملا 15 کال کا، کیونکہ کوئی ناکہ بندی نہیں کی گئی، کچھ نہیں کیا گیا۔ اور جو ہے نا پھر ہم پولیس کے انتظار میں بیٹھے بھی، وہ کارروائی کر رہی ہے، یہ کہہ رہے ہیں ابھی جا رہے ہیں، یہ پولیس والے ہمارے سے انٹرویو لے رہے بھی کیا ہویا کس طرح ہویا، ابھی یہ نہیں بھی ان کو جو نقصان کر کے گئے ہیں ڈاکو ان کو کوئی پکڑے، کوئی پولیس پیچھے لگے ٹریس کرے۔ السلام علیکم، یہ وہ آڑتی ہیں بھکر سے تعلق رکھنے والے کہ جن کو آج صبح چوروں نے لوٹ لیا، ان کی دکانوں کے تالے توڑ کر اندر سے لاکھوں کروڑوں روپے اٹھا کر لے گئے۔ اور ان آڑتیوں کا جیسا کہ آپ نے سنا کہنا تھا کہ پولیس کو کئی بار اطلاع کی گئی، پولیس کے لیٹ رسپانس کی وجہ سے وہ چور نہ صرف بھاگنے میں کامیاب ہو گئے بلکہ لیٹ ناکہ بندی ہونے کی وجہ سے وہ قانون کی گرفت میں بھی نہیں آ سکے۔ تھوڑا سا اگر ہم ماضی دیکھیں تو ماضی کے اندر بھی بھکر کے اندر جو چوری ہے، ڈکیٹی ہے، قتل ہے یا لوگوں کا حق چھیننا ہے یا راہ زنی ہے، اس کی وارداتوں میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ چور بازاری عام ہو چکی ہے۔ ہمارے ادارے جتنے زیادہ ان کی ویڈیوز آتی ہیں، جتنے زیادہ ان کی تصاویر آتی ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا، ہم نے وہ کام کیا، اس کے الٹ اتنا ہی زیادہ عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، عوام کو اپنے حقوق سے محروم ہونا پڑتا ہے، عوام کو اپنے لاکھوں کروڑوں حق حلال کی کمائی سے محروم ہونا پڑتا ہے۔ اور سب سے جو افسوسناک بات ہے وہ یہ ہے کہ جو آڑتی ہوتے ہیں، دکاندار ہوتے ہیں، وہ کسی بھی علاقے کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتے ہیں۔ انفارچونیٹلی ہمارے بھکر کے جو آڑتی ہیں یہ اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر آ گئے، یعنی کہ اس سے زیادہ افسوس کی اور کیا بات ہوگی کہ جب ہمارے ادارے، جب ہماری انتظامیہ ہمارے ان کاروباری شخصیات کو ہی تحفظ نہیں فراہم کر سک رہی ہیں کہ جن کے پاس سامان ہوتا ہے، جن کے پاس ہمارے اناج ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو پورے شہر میں دی جاتی ہیں، لیکن جب یہ ہی محفوظ نہیں ہے، جب انہی کو ہی تحفظ فراہم نہیں کیا جا رہا ہے، جب انہی کے ہی حقوق کو سامنے رکھ کر پالیسیز نہیں بنائی جا رہی ہیں، جب انہی کو ہی لوٹ لیا جائے گا، جب انہی کی ہی دکانوں کے تالے توڑ لیے جائیں گے، جب اسی طرح دوسرے شہریوں کو نہیں چھوڑا جائے گا، بینکوں کو نہیں چھوڑا جائے گا، جیسا کہ ہمارے بکھر میں چل رہا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے کے دوران کیا بینک ہیں، کیا میڈیکل سٹور ہے، کیا لوگوں کے گھر ہیں، کیا کوئی بھی جگہ، کوئی بھی علاقہ، آپ چاہے جہان خان پر چلے جائیں، آپ چاہے منکیرہ چلے جائیں، آپ چاہے خانسر پر چلے جائیں، بھکر سٹی میں آ جائیں، دریا خان میں چلے جائیں، پنج گرائی میں چلے جائیں یا جھنڈا والا چلے جائیں، آپ بھکر کے کسی بھی علاقے میں جائیں، وہاں پر چوریاں ہو رہی ہیں، وہاں پر غریب لوگوں کے گھروں سے زیورات چوری ہو جاتے ہیں، غریب لوگوں کے گھروں سے گندم چوری ہو جاتی ہے۔ اور ہماری وہ انتظامیہ کہ جو ان کسانوں کو پکڑنے میں تو کامیاب رہی تھی کہ جو گندم اپنے گھر میں رکھے ہوئے تھے کہ چلو مشکل وقت آئے گا یا کوئی موت مرگ ہو جاتی ہے تو گندم بیچ کے گزارا کر لیں گے، بہن بیٹی کی شادی کروانی ہوگی تو گندم بیچ کے گزارا کر لیں گے۔ ہماری انتظامیہ نے بڑے کامیاب آپریشن کر کے وہ گندم تو نکلوا لی، لیکن ہماری وہی انتظامیہ اور ہماری وہی مارکیٹ کمیٹی اور ہماری وہی پرائس کنٹرول کمیٹی بازار کے اندر، دکانوں کے اندر، شہروں کے اندر، دیہاتوں کے اندر، گاؤں کے اندر، شاہراہوں پر جہاں جہاں دکانیں بنی ہوئی ہیں وہاں پر وہ چور بازاری کو کنٹرول نہیں کر سکے ہیں۔ آج تک ہمیں 70 روپے چینی کہیں نہیں مل سکی ہے، آج تک ان شہریوں کو ماسک سستے نہیں مل سکے ہیں، آج تک ان شہریوں کو ضروریات زندگی کا سامان اس قیمت پر نہیں مل سک رہا ہے جو حکومت مختص کرتی ہے، جس کی سب سے بڑی مثال یہ چینی ہے اور اسی طرح کی جو دوسری اشیاء خرد و نوش ہیں۔ تو یہ جو ہمارے آڑتی حضرات ہیں، یہ جو انتہائی معزز لوگ ہوتے ہیں، چٹ پوش لوگ ہوتے ہیں، ان کا نہ کسی سے کوئی لینا، نہ کسی کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے، نہ کسی کے ساتھ دوستی ہوتی ہے، یہ اپنا کاروبار کرتے ہیں، شہر کو چلاتے ہیں، گھر کو چلاتے ہیں، شام کو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزار لیتے ہیں۔ تو جب ان کو ان کے حقوق نہیں دیے جائیں گے، جب ان کو تحفظ فراہم نہیں کیا جائے گا، جب ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا جائے گا، جب ان کے حقوق کے لیے آواز بلند نہیں کی جائے گی، جب ان کو تحفظ دینے کے لیے پالیسیاں نہیں بنائی جائیں گی، تو آپ خود سوچیں کہ ایک عام شہری وہ کس طرح خود کو محفوظ سمجھے گا یا اس کے اندر احساس تحفظ کیسے پیدا ہوگا جب ہماری ان شخصیات کو جو اس پورے شہر کو آٹا دیتے ہیں، چاول دیتے ہیں، چینی دیتے ہیں، گندم دیتے ہیں، یہ سپلائی کرتے ہیں، جب انہی کوئی تحفظ فراہم نہیں کیا جائے گا تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہمارے شہر کے جو عام شہری ہیں وہ اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے ریلیکس ہوں گے یا ان کو یہ اطمینان ہوگا کہ ہمارے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا اداروں کی جانب سے، پولیس کی جانب سے اور دوسری جتنی بھی انتظامیہ ہے اس کی جانب سے۔ ہم اگر اپنے ڈی ایچ کیو ہسپتال کا حال دیکھ لیں تو ہر دوسرے دن، ہر چوتھے دن، ہر ہفتے بعد، ہر مہینے بعد کاریں چوری ہیں، موٹر سائیکل چوری ہو رہے ہیں۔ اسی طرح ہم اپنے میڈیکل سٹورز دیکھ لیں تو پچھلے دن جو میڈیکل سٹوروں پہ چوریاں ہوئی ہیں، اس کے بعد اپنے بینکوں کا حال دیکھ لیں تو بینکوں بھکر
بھکر میں کبھی بینکوں میں ڈکیٹیاں چوریاں نہیں ہوئی تھی، لیکن اب آ کے جو چور ہیں وہ اتنے بہادر ہو گئے ہیں کہ وہ بینکوں سے بھی پیسہ لے کے بھاگ جاتے ہیں۔ انفارچونیٹلی ہمارے پاس نہ ہماری نہ ایسی کبھی پالیسیاں بنی ہے اور نہ شاید مستقبل میں ایسی بنے کہ ہم ان کو تو محفوظ کر لیں، ہم عام شہریوں کو تو محفوظ کر لیں، ہم لوگوں کے حقوق کا تحفظ تو کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ جو ضلع بھکر کی انجمن تاجران ہے وہ بھی بڑا اہم کردار ادا کر سکتی ہے ان آڑتیان کو حقوق دلوانے میں، ان آڑتیان کا حق ان کو دلوانے میں اور ان کو تحفظ فراہم کرنے میں۔ اگر ہماری انتظامیہ کے ساتھ ساتھ یہ جو انجمن تاجران ہے یہ بھی سامنے آئے اور یہ بھی احتجاج کرے اور پولیس کو کہے، انتظامیہ کو کہے کہ اگر ان آڑتیوں کا حق ان کو واپس نہ دلوایا گیا، اگر ان کے چوری شدہ جو پیسے ہیں وہ واپس نہ دلوائے گئے، تو پورے شہر کے لوگ جو ہیں وہ مل کر احتجاج، نہ صرف احتجاج کریں گے بلکہ دنیا کو بتائیں گے کہ ہم ایک غریب، ایک پسماندہ ضلع کے رہنے والے لوگ ہیں اور ہمارے حقوق کا تحفظ ممکن بنانے کے لیے ادارے بری طرح ناکام ہو چکے، تو ہم کہاں جائیں، ہم کس کے پاس جائیں، کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے منتخب اراکین اسمبلی سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ اس شہر میں ہیں تو آپ ان آڑتیوں کے پاس جائیں، ان کو تسلی دیں، آپ اداروں کے پاس جائیں، ان کو بتائیں کہ بھائی ہمارا یہ قیمتی سرمایہ ہے، اگر ان کو تحفظ نہیں دیا جائے گا تو کس کو دیا جائے گا۔ اسی طرح جو ہمارے ایم این ایز ہیں یا ایم پی ایز ہیں وہ ان کے حقوق کے لیے آواز بلند کریں اور ان آڑتیوں کو حقوق دلوانے کے لیے ہم سب کو مل کر آواز بلند کرنی ہوگی، ہم سب کو مل کر اداروں کے ساتھ مل کر چلنا ہوگا اور اداروں کو بتانا ہوگا، ان کو سمجھانا ہوگا کہ خدارا اگر یہ چوری کی، ڈکیٹی کی اور اس طرح انسانوں کے حقوق کو چھیننے کی وارداتیں چلتی رہی تو اس عوام کا اپنے اداروں سے اور پولیس سے اعتماد اٹھ جائے گا، تو پھر تو کسی کا کوئی زندگی کا کوئی حال ہی نہیں رہے گا نا۔ جب عوام یہی نہیں، عوام کو چھوٹے چھوٹے مسائل کے لیے تو عدالتوں میں دھکے کھانے پڑ جاتے، تھانوں میں دھکے کھانے پڑ جاتے، لیکن جب حقوق کی بات آتی ہے تو عوام کو 2 دن بعد احتجاج کرنے کا کہہ دیا جاتا ہے، عوام کو کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ صبر کر لیں، ہم کر لیں گے، آپ صبر کر لیں، ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، لیکن حقوق جو ہیں وہ نہیں ملتے ہیں۔ اگر ان آڑتیوں کو حقوق دلوانے میں ہماری پولیس کامیاب ہو جاتی ہے، اگر ان چوروں کو پکڑنے میں ہمارے ادارے کامیاب ہو جاتے ہیں، جو کہ ہماری پولیس کام اچھا کر رہی ہے، لیکن اس طرح کی جو ٹریجڈیز ہوتی ہیں ان کو کنٹرول کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے، ورنہ پیچھے سے جو پوری عوام ضلع کی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یار آڑتیوں کی چوری ہو گئی ہے، اگر ان کو تحفظ فراہم نہیں کیا جائے گا، اگر ان کے گھروں سے، ان کی دکانوں سے چوری کرنے والے جو سامان چوری کرتے ہیں اگر ان کو نہیں پکڑا جائے گا تو ہمارا تحفظ کس نے کرنا ہے۔ تو میں اپنی پولیس سے بھی خصوصی ریکویسٹ کروں گا کہ جلد از جلد ان لوگوں کو پکڑیں اور ان کو ایسی سزا دلوائیں کہ جس کے بعد نہ صرف عوام کا جو مورال ہے، ان کا جو کانفیڈنس ہے وہ بلند ہو، بلکہ عوام کا جو اعتماد ہوتا ہے پولیس کے اوپر، اداروں کے اوپر، وہ بھی بحال ہو جائے اور عوام کو یقین ہو جائے کہ اگر ہمارے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کی کوئی کوشش کرے گا تو ان کو بدترین سزا دی جائے گی۔ بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خصوصاً اس دعا کے ساتھ میں اپنے پروگرام کا اختتام کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے ان آڑتی بھائیوں کو اور پورے ضلع کو نہ صرف ان کے حقوق کی تحفظ، ان کے حقوق کا تحفظ کرے، بلکہ ان آڑتیوں کا جو نقصان ہوا ہے وہ نقصان بھی جلد از جلد پورا ہو اور ہمارے اداروں کو اللہ تعالی توفیق دے کہ ان کو حقوق دلوانے کے لیے وہ جتنے وسائل استعمال کر سکتے ہیں کریں۔